لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کل ذالک کان سعیہ عند ربک مکروہا. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 36 ہم پڑھ رہے تھے، اور اس آیت کے حوالے سے کچھ گزارشات باقی تھیں، تو اس لیے آیت نمبر 36 سے لے کے آیت نمبر 39 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ آیت نمبر 22 سے اور آیت نمبر 38 تک اللہ رب العزت نے وہ 10 احکامات بیان کیے کہ جن سے ایک مسلمان معاشرہ جو ہے وہ پنپتا ہے اور ترقی پاتا ہے. یہ وہ 10 احکامات ہیں کہ جو اللہ نے کوئی الہامی کتاب دنیا میں نہیں اتاری جس میں یہ احکامات نازل نہ کیے ہوں. انہی کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. فرمایا اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو، بے شک کہ کان اور آنکھ اور دل کل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ ہر ایک سے ان سے سوال کیا جائے گا. ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے اس چیز کی پیروی کا منع کیا جس کا علم نہ ہو. اس کے حوالے سے ایک گزارش میں نے پچھلے درس میں آپ کے سامنے رکھی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اصلاً علم کی پیروی کی طرف توجہ دلائی، اور جو چیز علم نہیں ہے اس کی پیروی سے روک دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر وحی کی پیروی کا حکم دیا. جیسے مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور اپنے جیسے لوگوں کی پیروی اختیار مت کرو مگر تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ کیا ہے لوگوں کی پیروی؟ اگر ہم اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ شریعت نازل کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، تو اس وقت میں آپ کا سامنا وہ محض بت پرست مکے کے یا حجاز کے رہائشیوں سے نہیں تھا، بلکہ چونکہ آپ ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے تو دنیا میں جتنے مذاہب تھے ان سب کے ساتھ یعنی آپ کا سابقہ اور سامنا تھا. انہی میں اہل کتاب کے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے جتھے بھی تھے، گروہ بھی تھے، وہ عرب خطے میں بھی آباد تھے. وہ خود کو
اللہ کے دین کا صحیح پیروکار کہا کرتے تھے. اور وہ صحیح پیروی کیا ہے کہ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے آیت نازل فرمائی ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے روحانی پیشواؤں اور عالموں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. یعنی وہ ایک ایسا عمل کر رہے تھے کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح بھی محمود نہیں تھا، مذموم تھا. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے. سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بڑا حیران آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے روحانی پیشواؤں کو، اپنے پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. ہم تو ان کے آگے نہ رکوع کرتے تھے نہ سجدہ کرتے تھے. اس آیت کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی، اللہ نے تم پر کتاب نازل کی تھی، بعد اس کے تم حلال و حرام کے معاملے میں اپنے علماء سے سوال کرتے تھے اور جو وہ کہہ دیا کرتے تھے وہی عمل کر لیا کرتے تھے. ان کا حضرت ایسے ہی کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے اپنے علماء سے کسی بات کو پوچھا، اپنے روحانی پیشواؤں کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ جو دین ہے بظاہر، یا کم از کم اس کا تعارف دین کے اعتبار سے ہو رہا ہے، تو اگر اس کے پیچھے دلیل ثابت ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر دلیل ثابت نہیں ہے تو یہ گویا آپ کا اس کو شریعت ساز مان لینا ہے، اور شریعت ساز اللہ ہے. یہ ہے رب بنانے کا مطلب. اب آپ دیکھیں یہ جو عمل ہوتا ہے کہ علم نہیں ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے یا یہ جو کرنے کا کہہ رہا ہے اس کے پیچھے فلاں دلیل ہے، علم نہیں ہے، بس صرف اس نے کہہ دیا، عمل کر لیا، یا اسے کرتے ہوئے دیکھا تو عمل کر لیا کہ یار اہل علم آدمی ہے، متقی پرہیزگار آدمی ہے، اللہ سے ہم سے زیادہ ڈرنے والا آدمی ہے، غلط تو نہیں کر رہا ہوگا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوگا. یہ جو چیز ہے اس کو شریعت میں کہتے ہیں، یعنی اس کو شریعت میں تو نہیں، اس کو لغت کے اندر کہتے ہیں تقلید. کیا کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں مصباح اللغات کی صفحہ نمبر 701 کے اوپر وہ کہتے ہیں وَقَلَّدَهُ فِي قَضَا، اس نے، یعنی کہ اس نے اپنے مقلد کی، جس کی وہ پیروی کر رہا ہے، اس نے اس کی فلاں بات میں بغیر غور و فکر کے پیروی کی. بغیر نہیں، پیروی نہیں، پیروی نہیں، بغیر غور و فکر کے پیروی کی. یہ بذرا فرق ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو دریا ہیں جو ایک ساتھ بہتے ہیں، کھارے پانی کا، میٹھے پانی، دونوں پانی ہیں. کہاں جا کے ان کے درمیان تفریق ہو رہی ہے کوئی نہیں جانتا. بینہما برزخ، ان کے درمیان میں ایک آڑ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، جسے کوئی نہیں جانتا. ہے دونوں پانی، ایک کھارا ہے ایک. اب پیروی دونوں ہیں، یہ بھی اور وہ جو جس کو ہم شروع میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، وہ بھی پیروی ہے، یہ بھی پیروی ہے، مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے. اور وہ پردہ کس چیز کا ہے؟ اس کی تعریف سمجھ لو، اس کی تعریف سمجھیں گے. قلدہ فی قضا، اس نے اس کی فلاں بات میں بغیر غور و فکر کے پیروی کی. یہ ہے تقلید. یہ سمجھ گئے بات؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں یہ جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے یہ صفحہ نمبر 345 کے اوپر وہ امام ابو عبداللہ بن خویز المنداد بصری رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ قول لے کر آئے ہیں
التقلید معناہ فی الشرع الرجوع الی قول اللہ حجۃ لقائلہ علیہ، کہ تقلید کے معنی یہ ہیں کہ شرع میں آدمی کا، یعنی شریعت کے معاملے میں آدمی کا ایسے شخص کے قول کی طرف رجوع کرنا کہ جس کا قول شریعت میں اصلاً حجت نہیں۔ دیکھو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس کا مطلب رسول کی پیروی کی دلیل اللہ نے دے دی، پھر اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریہ وہی نازل کرتے ہیں۔ لو بھائی، ان کی بات کی گارنٹی بھی ہوگی، کس نے لی؟ اللہ نے۔ اور اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ تو نازل کس پر کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جو وہ بتائیں گے وہ منظم من اللہ ہے، نہیں سمجھے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے وہ منظم من اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف کا اترا ہوا، وہ دین ہے۔ سمجھ گئے ہیں بات کو یا نہیں؟ اب آپ کی بات دلیل ہے، مگر آپ سے کوئی دلیل کا مطالبہ کرے تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران یا غالباً سورہ نساء کے اندر فرمایا فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تو ان کے کسی آپسی تنازع میں کوئی فیصلہ کرے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے وہ آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی شک نہ لائے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل کی گہرائیوں سے اس کو تسلیم کر لیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرے اور آپ سے دلیل کا مطالبہ کرے تو کافر ہو جائے گا، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں۔ اور سمجھ گئے بات کو یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلیل ہے، بغیر مطالبہ دلیل ہے۔ سمجھے کچھ بات کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دلیل ہے مگر بغیر مطالبہ دلیل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جو دلائل ہیں خارجی، نقلی اور عقلی، تینوں اعتبار سے ثابت شدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جو دلائل ہیں نا، خارجی اعتبار سے بھی، نقلی اعتبار سے نہیں، لکھنے کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی، وہ ثابت شدہ باتیں ہیں کہ یار واقعی آپ نے درست کہا ہے، نہیں سمجھے کچھ بات؟ لیکن میں عرض کیا کر رہا ہوں، ادب کیا ہے شریعت کا؟ لا یؤمنون، آپ سے جو دلیل کا مطالبہ کرے وہ آدمی مومن نہیں۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے وہ اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ تو دیکھو انہوں نے کیا کہا، عبداللہ بن خویز المنداد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں التقلید معناہ فی الشرع الرجوع الی قول لا حجۃ لقائلہ علیہ، شریعت کے معاملے میں کسی کے قول کی طرف رجوع کرنا جبکہ اس کی بات حجت، یعنی اللہ نے اس کو دلیل نہیں بنایا، یہ اس کی پیروی کرتا ہے، وذالک ممنوع منہ فی الشریعہ، اور شریعت میں یہ بات ممنوع ہے، شریعت میں یہ بات کہ کسی کی بغیر دلیل کے پیروی کرنا یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ کیسے ممنوع ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اب بھائی سنو ذرا بات، پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا، اپنے جیسے لوگوں کی پیروی یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ فرمایا والاتباع، اب بھائی سمجھے ذرا اس بات کو، ذرا سمجھے گا، بلکہ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں ساتھ اس کے
علامہ جرجانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب التعریفات کے اندر صفحہ نمبر 68 کے اوپر لکھا ہے التقلید عبارۃ عن قول قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل. وہ کہتے ہیں کہ تقلید اس چیز سے عبارت ہے کہ آدمی کسی غیر کے قول کو بغیر حجت اور دلیل کے پیروی کرے. غیر سے مراد کیا ہے؟ سنو ذرا بات. غیر سے مراد ہے اللہ اور اس کا رسول کا غیر. اب بھائی سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اور صرف اللہ ہے. حکم صرف اور صرف یعنی فیصلہ صرف اور صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا. تو پھر رسول کی پیروی ہوگی. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے حکم سے اس کی پیروی کرو. اس کا مطلب رسول کی پیروی اللہ کے حکم میں داخل ہے. نہیں سمجھے وہ کچھ بات کو ہے نہیں. اب یہ تو ہو گئے ایک یا دو ہے. پیروی کے معاملے میں یہ کیا ہوا ہے؟ ایک ہوا ہے. اب ان کے سوا جو ہے وہ ان کا غیر ہے. اب ان کے سوا جو ہے وہ ان کا غیر ہے. اور سمجھیں بات کو ہے نہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا التقلید عبارۃ عن قبول قول الغیر بلا حجت ولا دلیل، کہ تقلید کہتے ہیں کسی غیر شخص کے قول کو بغیر مطالبہ دلیل یا بغیر حجت کے، اس کی بات جبکہ حجت نہیں ہے اس کی پیروی کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں یہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی جلد نمبر 14 کے صفحہ نمبر 299 کے اوپر علامہ عامدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں بِأَنَّ الْمُرَادُ بِالتَّقْلِيدِ أَخَذُ قَوْلُ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، کہ تقلید سے مراد یہ ہے کہ ایک غیر شخص کے قول کو لینا بغیر مطالبہ ہے دلیل کے، یعنی اس سے دلیل کا مطالبہ یہ نہیں کرتا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ علام الموقعین ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر ہے 433. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اہل علم و نظر کا قول ہے کہ علم کہتے ہیں ظاہر ہو جانے اور معلوم کی حقیقت کے جان لینے کو. بھائی سنو ذرا بات کو، سود حلال ہے یا تجارت؟ واضح ہے نا ہم پر. زنا حلال ہے یا نکاح؟ یہ واضح ہے نا ہم پر. وہ کہتے ہیں کہ اہل علم و نظر کا قول ہے کہ علم کہتے ہیں ظاہر ہو جانے اور معلوم کی حقیقت کے جان لینے کو، یعنی جو چیز ہمیں پتہ ہے جس کی ہمارے پاس دلیل ہے وہ چیز کیا ہے؟ علم ہے. جس چیز کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے وہ علم نہیں ہے، وہ وسوسہ ہے، وہ وہم ہے، وہ افواہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کہتے ہیں پس جس پر جو چیز ظاہر ہوگی اس نے اس کا علم حاصل کر لیا، اور مقلد پر کسی مسئلے کی حقیقت نہ ظاہر ہوتی ہے نہ اس سے وہ واقف ہوتا ہے، اس لیے مقلد کو عالم کہنا علم کی حقیقت سے ناواقف ہونا ہے. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ایک آدمی کہے میں عالم ہوں، دوسری طرف کہے میں فلاں شخص یا فقہ کا مقلد ہوں. یہ دو چیزیں ایک نہیں ہو سکتی، کیونکہ تقلید میں علم کا نہ ہونا ہے اور وہ خود کو عالم کہہ کر مقلد کہہ رہا ہے. کتنی عجیب و غریب بات ہے. نہیں سمجھو کچھ بات کو. وہ ایک طرف کہہ رہا ہے میں عالم ہوں، دوسری طرف کہہ رہا ہے میں مقلد ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ عالم ہے تو دلائل کو جانتا ہے، پھر تقلید کیوں کرے گا؟ اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے مقلد کو عالم کہنا علم کی حقیقت سے ناواقف ہونا ہے. بختری نے اپنے شعروں میں تقلید کو جہالت کہا ہے، پس تقلید کہتے ہیں بے علمی اور جہالت کو. اسی بنا پر آدمی کسی کی اندھادھند پیروی کرے گا نا، کہ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے دلائل کے بارے میں اور وہ اپنی اس جہالت کی بنیاد پہ کسی اہل علم کی اندھادھند پیروی شروع کر دے گا. یہ ہے نا معاملہ. ایک آدمی کہے نہیں جی میں عالم ہوں، میں دلائل کو بھی واقف ہوں، مجھ سے مناظرہ کر لو، پھر وہ کہے میں مقلد بھی ہوں. یہ کسی لطیفے سے کم ہوگا؟ ٹھیک. اچھا دیکھ
آپ دیکھیں کہ باقاعدہ انہوں نے جو کہا ہے نا وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ مِّنْهُ فِي الشَّرِيعَةِ، پڑھا نا ہم نے کہ شریعت کے اندر تقلید ممنوع ہے. یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ ہے امام بہقی کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 16 ہے، حدیث نمبر 2236 ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقلدوا دینکم الرجال، اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو، اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو. کس میں نہیں کرو؟ دین میں. دین میں. لا تقلدوا دینکم الرجال فإن ابیتم فبالاموات، اگرچہ تمہارے پاس اور کوئی گزارا نہیں ہے فبالاموات، تو جو دنیا سے جا چکے ہیں نا ان کی پیروی کرو. لا بالاحیاء، نہ کہ زندوں کی، نہ کہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے زندہ فتنے سے معمول نہیں ہے. جو دنیا سے چلا گیا وہ اپنے حصے کی آزمائش بھگت کے جا چکا ہے، لیکن جو زندہ ہے وہ فتنے سے معمول نہیں ہے. اب آپ نے کسی کے اندر پیروی کر لی، مثال ہے کسی کو اپنا پیر بنا لیا، اس سے آزمائش چھوڑ گئی ہے؟ شیطان نے اسے چھوڑ دیا ہے؟ اگر وہ گمراہ ہوا تو کسی ایک معاملے میں یا سارے ہی معاملات میں وہ گمراہ ہوا تو اس کی پیروی آپ کو کہاں لے جائے گی؟ گمراہی میں لے کے جائے گی نا، گمراہی آپ کو جہنم کی آگ میں لے کے جائے گی. ایسے ہی سنیں ذرا بات. اب دیکھیں یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 677 کے اوپر کہتے ہیں تقلید نہ تو علم کا طریقہ ہے، تقلید نہ تو علم کا طریقہ ہے، نہ علم تک پہنچانے والی چیز ہے. اب بھائی سنو، جس کی پیروی کر رہا ہے، جس کی پیروی کر رہا ہے اگر اس سے دلیل کا مطالبہ کر لے تو اس کی تقلید کہاں کی؟ کیونکہ تقلید میں دلیل کا نہ دیکھنا شرط ہے. اب بھائی چلو آسان کر دیتے نا، دیکھیں ہمارے بپا جانی ہرا امامہ پہنتے تھے، سب نے پہنا؟ یار توجہ کریں، بپا جانی ہرا امامہ پہنتے تھے، سب نے پہنا. بپا جانی نے پہننا بند کیا تو سب نے، کیوں؟ وہ پہلے دین تھا، وہ پہلے دین تھا یا نہیں تھا؟ عمل کر رہے تھے، اب کیوں چھوڑا؟ اب دین نہیں ہے. دین بدلتا ہے کیا؟ نہیں سمجھے؟ اور بھائی دین بدلتا ہے کیا؟ پہلے آپ کا پابندی سے ہرا امامہ پہننا اور اب مطلقاً ہرا امامہ پہننا چھوڑ دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بپا جانی کی آپ اندھادھند تقلید کر رہے تھے نا. برہان الدین ربانی جو ہیں وہ تاروں والی ٹوپی پہنتے ہیں، سارے بوری تاروں والی ٹوپی پہنتے ہیں نا. نہیں سمجھے بات؟ بھئی یہ تاروں والی ٹوپی پہننا دین ہے؟ یہ مثال ہے تقلید کو سمجھنے کی کہ اگر مقلد جو ہے وہ جس کی پیروی کر رہا ہے اگر مثال ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کر لے تو تقلید کہاں رہی؟ پھر یہ کیا بن گئی؟ اور سنو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جامع بیان العلم و فضلہ کے اندر کہتے ہیں والاتباع ما ثبت علیہ حجہ، اتباع کہتے ہیں اس پیروی کو جس میں دلیل ثابت ہوتی ہے. اتباع کہتے ہیں اس پیروی کو جس میں مثلا مثال کے طور پر میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ شرعی مسئلہ مجھے اس کی دلیل کے ساتھ بتا دیا. نہیں سمجھے؟ میں نے ان سے پوچھا نماز کے اندر تکبیر کس طرح پڑھنی ہے، اللہ اکبر یا اللہ کبیر؟ تکبیر تو دونوں ہے نا، اللہ کی بڑائی اللہ کبیر کہنے سے بھی ثابت ہوتی ہے اور اللہ اکبر کہنے سے بھی ثابت ہوتی ہے. میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی دلیل پوچھی، میں نے کہا حضرت تکبیر کیسے کہنی ہے؟ انہوں نے جواب کے اندر حدیث پڑھ کے سنائی کہ ابو امہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ارادہ کرتے، قبلہ رخ ہوتے، دونوں ہاتھ بلند کرتے اور فرماتے اللہ اکبر. تو تکبیر کیسے کہنی ہے؟ تکبیر کیسے کہنی ہے؟ ان سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے ڈائریکٹ حدیث پڑھ کے سنا دی. یہ دلیل مجھے پہلے علم میں نہیں تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے میری دلیل تک رسائی کروا دی.
سمجھے بات کو. اب اصولاً دیکھا جائے تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کی ہے اصولاً, کہ میں نے جا کے مسئلہ ان سے پوچھا نا, ان کی پیروی میں دلیل تک پہنچ گیا ہوں. یہ سمجھ گئے. اب مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اگر ایک آدمی اللہ اکبر کی بجائے اللہ بزرگ است کہہ لے, اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی کہ اللہ اکبر کا فارسی میں ترجمہ کیا بنا؟ اللہ بزرگ است. وہ کہے کہ جی اگر تم نے ایسا بھی کہا تو تمہاری نماز ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول کہتے تھے, وہ کیا کہتے تھے؟ پڑھا نا. تو اللہ بزرگ است کہنے سے نماز کیسے ہوگی؟ سمجھے بات کو؟ چلے وہ شاید اس کی بھی دلیل بتا دیں گے, لیکن جب تک نہ بتائیں اس وقت تک اگر میں اللہ اکبر کی بجائے اللہ بزرگ است کہہ رہا ہوں گا تو کم از کم اللہ کے رسول کی تو مخالفت کر رہا ہوں گا. سمجھے کچھ بات کو یا نہیں؟ کم از کم حدیث کی تو مخالفت کر رہا ہوں گا. تو یاد رکھیں اس بات کو, دلیل کی پیروی یعنی کہ کسی عالم کی دلیل کے ساتھ پیروی کبھی بھی تقلید نہیں کہلاتی. یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی آدمی اس کو تقلید کرے. نہیں سمجھے؟ اچھا پھر سمجھیں, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ تو علم کا طریقہ ہے, نہ علم تک پہنچانے والی چیز ہے, نہ اصول میں نہ فروع میں, نہ اصول میں نہ فروع میں. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ یہ ہے, ہم عقائد میں تقلید نہیں کرتے, ہم مسائل میں تقلید کرتے ہیں. یعنی ہم اصول میں تقلید نہیں کرتے, ہم فروع میں تقلید کرتے ہیں. امام قرطبی کہتے ہیں نہ یہ اصول میں بہتر ہے نہ فروع میں بہتر ہے. نہیں سمجھے کچھ؟ اور بھائی یاد رکھیں اس بات کو, یہ دین نازل ہوا, آپ کو پتا ہے اس دین کا پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا. پہلا ہی حکم کیا ہے؟ پڑھو. پہلا ہی حکم یہ دیا گیا, اقرا, پڑھو. نہیں سمجھے؟ اور اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں تو یہ غور طلب بات ہے, آپ نے پہلے بنیادی حکم پر ہی عمل نہیں کیا ہے. اب تقلید کیا, آپ اس سے بھی بڑے کسی عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ پہلے ہی حکم پہ عمل نہیں کیا. ہم نے لکھا ہوا دیکھا اپنے اسکول کے گیٹ کے اوپر, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نا. کبھی ہم نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سنو بھائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم نے نماز مومنوں پہ مقررہ وقت پہ فرض کر دی. تو نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا, ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پہ روزے رکھنا فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا. تو روزے رکھیں گے نا, کیوں؟ فرض ہے, ذمہ داری کے ساتھ رکھیں گے. ایسے ہی ہے بھائی. اب غور طلب نقطہ ہے کہ اگر علم حاصل کرنا بھی فرض ہے تو حاصل کر رہے ہو, اس فرض کو ترک کیوں کر رہے ہو؟ اس فرض پہ عمل کر رہے ہو, اس فرض پہ عمل کر رہے ہو, اس فرض پہ عمل کر رہے ہو. اب بھائی علم حاصل کرنا بھی تو فرض ہے, بجائے علم حاصل کرنے کے تکلیف کیوں کر رہے ہو؟ نہیں سمجھے؟ یہ بھی تو فرض ہے. اور جس طریقے سے یاد رکھے ایک آدمی فرض پڑھتا ہے, اس کے ساتھ نفل پڑھتا ہے, چاشت اشراق رہ جاتی ہے, صلاۃ اللیل نہیں پڑھ پاتا, اللہ نے فرض کے علاوہ اس کو جس جس نفل کی توفیق دی وہ سب پڑھ گیا. اس نے عید پڑھ لی, اس نے جمعہ پڑھ لیا, بعض اس سے چیزیں رہ گئیں. اللہ نے اس کے اوپر روزے کو فرض کیا, وہ فرض روزے رکھ لیا اس نے, وہ نفلی روزوں سے رہ گیا. یہ تو توفیق کی بات ہے نا, اللہ جس کو توفیق دے. اب علم حاصل کرنے کی جب میں کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ دین بھی مجھے اتنا دے گا جتنی وہ مجھے توفیق دے گا. نہیں سننا ذرا بات, نہیں کیا بات کر دیا آپ نے. نماز میں تکبیر بھی ہوتی ہے, ثنا بھی ہوتی ہے, سورہ فاتحہ بھی ہوتی ہے, سورت کی قرأت بھی ہوتی ہے, رکوع کی تسبیح بھی ہوتی ہے, رکوع سے اٹھنے کی بھی ہوتی ہے,
سجدے کی تسبیح بھی ہوتی ہے. یہ کہہ کے کبھی آج تک نماز چھوڑی ہے؟ نہیں نا. بھائی روزے میں بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, روزہ چھوڑا ہے کبھی؟ تو علم کے معاملے میں یوں کہتا ہوں بھائی بال صاحب باریک ہیں, دین ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں, اپنی طور پہ چھوڑ دیا. یاد رکھیں اس بات کو کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا. یہ تو اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اب اگر میں اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہا, میں سیکھنا ہی نہیں چاہتا, تو کیوں مجھے سکھائے گا وہ؟ اب بھائی بتاؤ ذرا مجھے ایک بات سمجھنا, میں اللہ کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہا, اللہ مجھے کیوں دے گا بتائیے؟ بھائی غور طلب نقطہ ہے نا. سلمان فارسی کو دین مل گیا, حی بن اخطب کو مل گیا؟ نہیں ملا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین مل گیا, ابو جہل کو مل گیا؟ جس نے کوشش کی, جس نے رجوع کیا, اسے ملا نا دین. جس نے کوشش نہیں کی اس کو نہیں ملا. وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہاں تو بھائی پھر بھیڑ چال چلتا رہے. اگر تیرے پاس ٹائم نہیں ہو تو پھر یہ مت بول ہر آدمی اپنے اپنی کہہ رہا ہے. اتنے سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں, یہ فضول باتیں ہیں. بھائی سیدھی بات ہے کہ جب تو خود سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا تو تیرا یہ کہنا کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں, یا بال سے باریک کیا ہے, یا میرے پاس وقت نہیں ہوتا, یا یہ ہے یا وہ ہے. اب حدیث میں تو صحیح ضعیف بھی ہوتا ہے. یقین کر لیں اس بات کو, یہ دین اتنا آسان ہے جتنا دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں. آپ کو پتا ہے میں عموماً اس موقع پہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جی دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے منہ زوری کرنا. او بھائی دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ بھائی کار بنانا مشکل کام ہے؟ نہیں, فیکٹری میں لگ جاؤ سیکھ لو گے. منہ زوری خودکار ہے, خود سے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں. بعض لوگ منہ زور پیدا ہوئے ہیں, بعض لوگ منہ زور پیدا ہوئے, لیکن یہ طے شدہ بات ہے, اتم سے اتم ملے, ملے نیچ سے نیچ, پانی سے پانی ملے, ملے کیچ سے کیچ. یہ طے شدہ بات. خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. 4 منہ زوروں کے ساتھ 10 دن بیٹھ جاؤ, 11ویں دن آپ سے بڑا منہ زور کوئی نہیں ہوگا. کیا پتہ لگا؟ پتہ یہ لگا کہ دنیا کی سب سے مشکل ترین چیز ہے منہ زوری, اور وہ منہ زوری بھی آدمی صحبتوں سے سیکھ لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لوہار کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں کچھ ملے نہ ملے, جب تم اس کے پاس سے اٹھو گے اپنے کپڑے کالے کر کے اٹھو. اور خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں کچھ ملے نہ ملے, جب تم اس کے پاس سے اٹھو گے تو خوشبوئیں لے کر اٹھو گے. میرے امت کے دینداروں کی مثال بالکل خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھو گے کچھ ملے نہ ملے, جب ان کے پاس سے اٹھو گے تو اجر لے کے اٹھو گے, ثواب لے کے اٹھو گے. علم حاصل کرنے کے 2 رستے ہیں نا, یا تو آدمی کا خود سے پڑھنا, یا جو پڑھے سیکھے لوگ ہیں ان میں رہنا, تاکہ وہ اس کی دلیل تک رسائی کروا دیں, اس کی علم تک رسائی کروا دیں. ایسے ہی نا بھائی, آدمی نہ تو خود سیکھنے کی کوشش کرے, نہ ایسے حلقات میں بیٹھے کہ جہاں دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد کہے بھائی ہر شخص اپنی اپنی کہہ رہا ہے, اب کہاں جائیں ہم, وہ اپنی بتا رہا ہے, وہ اپنی بتا رہا ہے. دیکھو بیچارے شکل دیکھو, اس کی گلوکوز لگے گا تجھے. یہ عجیب یتیمی اور مسکینی کی کیفیت ہے جو ہم نے خود اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے. بھائی اللہ نے ہم پر تقلید کو واجب نہیں کیا تھا, کیا کہا تھا؟ اتبعوا, پیروی کرو. اور اتباع کون سی پیروی ہے؟ پڑھا نا بھی ہم نے, ما ثبت علیہ الحجہ, جس میں دلیل ثابت ہوتی ہے. پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کرا. اس کا مطلب جو اللہ نے نازل کرا ہے اس کو دلیل کے ساتھ جان لینا, سیکھ لینا ہم پر لازم ہے. یہ جو جانتا ہے اس سے پوچھ کے دلیل تک رسائی حاصل کر لینا کم از کم یہ ہم پہ فرض ہے. دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقام پہ کیا کہا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پہلے کہا نا اقرا پڑھو. ہر آدمی کا IQ لیول ایک جیسا نہیں ہے, ہر آدمی باریک سے باریک چیزوں کو بعض مرتبہ جلدی نہیں سیکھ پاتا. کتابوں تک رسائی ہر آدمی کے لیے مشکل ہوتی ہے. ایک فارمولہ بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو تو. سمجھے ہیں کچھ بات کو ہے نہیں؟ اگر آپ کی دلائل تک رسائی نہیں ہے تو جو شعبے کا عالم ہے، ماہر ہے، آپ اس سے دلیل سیکھ لو، جا کے اس سے بیٹھ کے پوچھ لو، بھئی یہ میرے ساتھ مسئلہ درپیش آ گیا، حضرت بتا دیں اس کے لیے کیا کریں. سمجھے؟ یا تو خود پڑھنا ہے، یا جو پڑھنے سیکھنے کی مجالس ہیں ان کو اٹینڈ کرنا ہے. نتیجہ دیکھ لو آخری، اس کا آخری نتیجہ بھی دیکھ لو. منکر نکیر قبر میں آئیں گے، 3 سوالات کریں گے. من ربوں کا، من دینوں کا، ما کنت تقول فی حاضر رجل. یہ جواب کے اندر کہے گا پیر صاحب کو لے کر آتا ہوں، کل مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی جرت نہیں ہوگی ان میں سے کوئی ایک بات بھی کر دے. یہ بیچارہ مجبوراً صرف اتنا کہہ پائے گا اگر نہیں جانتا ہے تو، لا ادری، میں نہیں جانتا. میں تھوڑا سا بھائی آگے آگے آ جائے، لا ادری، میں نہیں جانتا. اب دیکھو منکر نکیر کیا کہیں گے، نہیں جانتا تو غوث کا بندہ ہے، جا تجھے معافی. ایسے اللہ معاف کر، یہ بولیں گے. نہیں، منقبت میں کہا ہے نا شاعر نے، میں غوث کا بندہ ہوں تو مجھے جلا کے دیکھ. وہ بولے گا آپ بول کے دیکھ، وہ دنیا میں جو تو کہتا تھا آپ بول کے دیکھ. نہیں سمجھے کچھ بات؟ تینوں سوال پوچھے، اس نے کہا لا ادری. وہ جواب میں کہیں گے لا دریتا بلا تلیتا، لا دریتا بلا تلیتا. نہ تو نے خود سیکھا، نہ تو سیکھنے والوں کے ساتھ رہا. نہ تو نے خود سیکھا، نہ تو سیکھنے والوں کے ساتھ رہا. آ گیا نکل کے اس میں. یا تو خود سیکھنا ہے، یا کم از کم سیکھنے والوں کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ تو بھی فردن فردن وقتاً فوقتاً سیکھتا جائے. ایسے نا میں ذاتی طور پہ ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو آج سے 5 سال 10 سال پہلے کتابوں کے ناموں سے واقف نہیں تھے. آج وہ ان کتابوں کو ایسے کھولتے ہیں جو کوئی بہت بڑے علامہ فہم ہے. وجہ دینی مجالس کے اندر، علمی حلقات کے اندر بیٹھنے کا انہیں فائدہ ہو. ہم میں سے ہر وہ شخص جس کی عمر نکل نہیں گئی، اس کو چاہیے وہ پہلی فرصت میں مدارس کے اندر پڑھنے سیکھنے کا ایک سلسلہ بنائے. اور جن کی عمر نکل گئی یا ان کے ساتھ مصروفیات ہیں، ان کو اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں وہ ان کا مطالعہ کریں، اور جو مطالعے میں چیز نہیں سمجھ میں آتی اس کو علماء سے سیکھیں اور پوچھیں کہ یہ حضرت مجھے یہ سمجھا دیں اس کا کیا ہے. لیکن یہ کر لینا کہ جی وہ یار وہ نظر و نیاز کی حرمت کی دلیل بتا دی تھی مجھے، ہیں رفع الدین کی حدیث صحیح بخاری میں سے دکھائی تھی بھائی، اور تراویح کی طلاق کا مسئلہ سمجھا دیا تھا مجھے. پتہ یہ لگا کہ اب تو جو بولیں گے وہ دلیل سے بولیں گے، اب دلیل پوچھنے بند. پتہ لگا وہاں سے تقلید چھوڑ کے آیا تھا، یہاں تقلید شروع کر دی. وہاں سے تقلید چھوڑ کر آیا تھا، یہاں تقلید شروع کر. نہ وہاں پڑھا نہ یہاں پڑھا، نہ وہاں سیکھا نہ یہاں سیکھا. ابے بھائی کم از کم اتنے ہی کر لیتے. جب تمہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اندھادھند پیروی کے ہی نتیجے میں فرقہ واریت کا شکار تھا، میں صحیح دین پہ عمل نہیں کر رہا تھا، اب جب تمہیں پتہ لگ گیا ہے یہ صحیح دین ہے، کم سے کم اس کو تو سیکھ لو. جو اس کے اہل ہیں ان سے جاننے کی کوشش کر لو. افراط و تفرید کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف تقلید کر رہا ہے اور دوسری طرف کیفیت کیا ہے، سننا ذرا بات. بھائی سنو ذرا بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الماء من الماء، پانی پانی سے، پانی پانی سے. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی حدیث؟ بھائی سنو نا، توجہ سننا ذرا بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو قرآن اور حدیث کو خود سمجھ سکتے ہیں. ہاں بالکل آپ قرآن اور حدیث کو خود سمجھ سکتے ہو، لیکن سب کا سب نہیں، سب کا سب نہیں. دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی ذوق و شوق رکھنے والا آدمی یہ کہہ دے میں اس علم کو مکمل جانتا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں. یہ تو پھر دین کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور فرمایا
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر دیں. اس کا مطلب یہ وضاحت ہو، یہ دین اپنی وضاحت کروائے گا، بغیر وضاحت نہیں سمجھ میں آ سکتا. میں ظاہر قرآن پڑھ لوں گا، میں ظاہر حدیث پڑھ لوں گا، پڑھ لے بھائی، کس نے روکا تجھے؟ پڑھنے کا حکم تو پہلے دن دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ایک اور بات سمجھائی گئی تھی کہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں پہ ڈھیٹ مت بن جائیو. جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں یہ مت کہہ دیو میری عقل یہ کہتی ہے. جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہاں یہ نہیں کہہ دیو. نہیں، دیکھو وہ آپ کی بات درست ہے، فلاں فرقے والے تو یہ بولتے ہیں. یہ فلاں فرقے کی بحث نہیں ہے، یہ بحث یہ ہے کہ اس آیت کے یا اس حدیث کے معنی مفہوم شریعت نے کیا طے کیے ہیں، اس دلیل کی پیروی کرنی ہے. الماء من الماء، جنابت کی صورت میں غسل ہے اور روایت منسوخ ہے. کتنی مزیدار بات، مسئلہ ایک بھی نہیں، دو طرفہ نکل کے آتا ہے. نمبر ایک تو مسئلہ منسوخ ہے، ثابت نہیں ہے. پھر معنی کیا تھے؟ معنی یہ تھے کہ جنابت کی صورت میں، منی نکلنے کی صورت میں غسل ہے. الماء من الماء، پانی سے. اللہ کے رسول نے تو ایک جملے میں پوری بات کہہ دی، لیکن ہمیں اس پوری بات کو الگ سے علماء سے سمجھنا پڑا. اور یہ بات سمجھ میں، دیگر دلائل، دیگر چیزوں کی روشنی میں اس کو سمجھنا پڑا. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا دینے والا ہے، نیچے والا لینے والا ہے. کیا معنی اس کے؟ ہمارے اللہ معنی کر رہا ہے اس کے، اس سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے. تجھے کس نے بتایا؟ تجھے کس نے بتایا یہ بات؟ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ جبکہ علماء نے تو اس سے کئی نکات اخذ کیے، جن میں سب سے پہلا کیا ہے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ قبر والے سے بہتر ہے. اوپر والا دینے والا ہے، یہ تو لینے والا. علماء نے یہ معنی بھی بتائے اس کے، تم نے صرف وہ معنی کیسے اخذ کیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، کہ تو نیچے والے سے مانگے اس سے بہتر تو کس سے مانگ؟ علامہ نے اپنے شعر میں نہیں کہا جس ایک سجدے کو تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. بھئی اللہ کے آگے نماز پڑھنے میں تو بڑا پریشان ہے، درگاہوں پہ تو سر جھکاتا پھر رہا. اور نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ تو ایک ہی حدیث تھی، لیکن اس سے دیکھ لو دو بالکل علیحدہ معنی کشید ہوئے، اور دونوں میں ہمارا فائدہ، دونوں میں ہی ہمارا فائدہ ہے. اس لیے تقلید کیا ہے؟ بغیر دلیل کسی کی پیروی کرنا، اور اتباع کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ پیروی کرنا. تقلید کی ممانعت ہے، مگر اتباع کا تو حکم ہے. ہمارا اللہ کہہ رہا نہیں تم دوبارہ میں مولویوں کے پیچھے لگا رہے ہو. ابے دوبارہ مولویوں کے پیچھے نہیں لگا رہے، تجھے شریعت کے پیچھے لگا رہے. جس کا نتیجہ ہے وہ جہلم والا جاہل ہے نا. اب آپ دیکھو جہلم والا جاہل کا حالت یہ ہے کہ میں تقلید نہیں کرتا. اچھا پھر کیا کرتا؟ پڑھتا ہے، وہ بھی نہیں کرتا. کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے بیچارہ ترجمہ والی کتابوں کا محتاج ہے. اور ترجمے کیے کس نے؟ وہی جنہیں ساری عمر گالیاں دیتا رہا. بھائی علماء نے کیے نا ترجمے. بھائی جو تو ترجمہ والی کتابیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ ترجمے کس نے کیے؟ حتیٰ کہ اس سے بڑی مسکینی کیا ہوگی، شیخ زبیر نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. اس سے بڑی مسکینی کیا ہوگی کہ امام ابو حنیفہ سے کسی حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے کو نہ لینا، امام شافعی سے کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کو نہ لینا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کو نہ لینا، مگر شیخ زبیر یا البانی سے لے لینا. بھائی کیسی بدبختی ہے یہ؟ بھائی جو چیز ان حضرات کے لیے تو غلط سمجھتا تھا اور تو اپنی جان میں مجتہد بن کے بیٹھ گیا تھا، وہ چیز تو ان کے لیے جائز کیسے قرار دیتا؟ بھائی دلیل کی پیروی وہاں بھی تھی، دلیل کی پیروی یہاں بھی ہے. تقلید کی شریعت میں اللہ نے ممانعت کی، اور اتباع کا اللہ رب العزت نے حکم دیا. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تقلید نہ تو علم کا طریقہ ہے، نہ علم تک پہنچانے والا ہے، نہ اصول میں نہ فروع میں. یہ جمہور عقلاء اور علماء کا قول ہے. یہ جمہور اہل عقل اور اہل علم حضرات ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ تقلید کبھی بھی علم تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے. کہتے ہیں جبکہ حشویہ اور سالبیہ جاہلوں سے حکایت ہے کہ یہ تقلید حق کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور یہ واجب ہے، اور دین میں غور و فکر کرنا حرام ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں.
میرا معاملہ صرف یہ تھا کہ میں آج آپ کو اس آیت سے، چونکہ تقلید کا مسئلہ ہمیں سمجھنا تھا، تو صرف یہ بتا رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں بتا رہا مقلدین نے اپنی کتابوں میں کیا کیا لکھ رکھا ہے. ورنہ یہ جو امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا حشفیہ اور سالبیہ کے حوالے سے، یہ صرف انہوں نے نہیں کہا، یہ جنہوں نے کہا اور اس میں ساتھ ساتھ کیا کیا انہوں نے بولا ہے، آدمی اپنے کان پکڑ لے. لیکن میرا صرف بتانے کا مقصد بحیثیت ایک طالب علم، بحیثیت آپ حضرات جو کہ سب طالب علم ہیں، ان کو یہ ہے کہ ہم سب میں سے کوئی شخص بھی عالم نہیں ہے، اور ہم سارے کے سارے دو ہی کیفیتوں پر لوٹائے گئے ہیں، یا تو علم حاصل کریں گے یا علم حاصل کیے ہوئے لوگوں سے پوچھیں گے علم کو، تقلید نہیں کریں گے، تقلید نہیں کریں گے. فَالتَّقْلِيدُ دِينُ اللَّهِ غَيْرُ صحیح، پڑھے نا ہم نے، اللہ کے دین میں تقلید صحیح نہیں ہے. اور آگے سنو، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 436 کے اوپر کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد، یہ صاحب سنن، جن کی سنن ابو داؤد ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیروکار تھے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کے کہ امام اوزاعی کے جو پیروکار ہیں نا وہ تعداد میں زیادہ ہیں بنسبت امام مالک ہیں. جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ آج کے دور میں کوئی کہے فلاں فرقے والے زیادہ ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، فلاں فرقے والے زیادہ ہیں، تو جی وہ ان کی اچھا زیادتی کا بھی کرائیٹیریا نا ہمارے یہاں کچھ دوسرا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مصر میں ہوں تو مصر میں شافعی زیادہ ہیں، آپ سعودیوں میں تو حنبلی زیادہ ہیں، آپ افغانستان میں ہو تو حنفی زیادہ ہیں، اور اگر آپ ایران میں ہو تو بیڑا ہی پار ہے. ایسے ہی نا بھائی؟ تو اجتماعیت کا بھی اپنا اپنا کرائیٹیریا ہے، ورنہ اصل میں کسی کی بھی اکثریت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. یہ تو حج کے دنوں میں جو بھائی ہمارے جاتے ہیں حج عمرے کے لیے، ان سے پوچھو وہ بتائیں گے آپ، وہ یہ زیادہ تھے یا وہ زیادہ تھے یا وہ زیادہ تھے، سبھی آتے ہیں نا، پوری دنیا یوں نظر آتی ہے سامنے، تب پتہ لگتا ہے کہ یار ہم تو کنویں کے مینڈک تھے، ہم سمجھتے تھے یہ اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں، تو آج بتاؤ یہ اتنے سارے غلط کر رہے ہیں. 35 لاکھ تو سیدھے سیدھے نظر آ رہے ہیں سامنے، دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں، اور نہیں سمجھ میں آئی کچھ بات. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام اوزاعی کے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بات ہوئی کہ امام اوزاعی کے جو پیروکار ہیں امام مالک سے بھی زیادہ ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے جواب جو دیا نا وہ سننا ذرا بات کو. انہوں نے کہا اپنے دین میں کسی کی بھی تقلید نہ کرو. اوزاعی اور امام مالک دونوں کی تقلید ہوتی تھی نا، اور امام مالک کی تو آج بھی ہوتی ہے، اور نہیں سمجھے؟ اب دیکھو ذرا غور طلب بات ہے، کیا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کا ماننے والے نہیں تھے؟ بتائیے. کہ کوئی کہے کہ دیکھو جی یہ بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں، منع کر رہے ہیں نا بزرگوں کی پیروی کا. اب آپ مجھے بتاؤ میں نے اتنی دیر کے اندر بزرگوں کی پیروی کا منع کیا ہے یا تقلید کا؟ میں مسلسل ایک نقطہ کیا سمجھا رہا ہوں کہ بے دلیل کسی کی پیروی نہیں کرنی، با دلیل پیروی کرنی ہے، یعنی دلیل کے ساتھ پیروی کرنی. کسی سے بھی مسئلہ جب پوچھا جائے گا تو اس سے ساتھ دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا، بس اتنی بات. اگر وہ دلیل ثابت شدہ ہے مسئلے پر عمل کیا جائے گا، دلیل ثابت شدہ نہیں ہے مسئلے کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا. ایسے اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. یہ ذرا سنیے گا. کہتے ہیں کہ اپنے دین میں ان میں سے کسی کی بھی تقلید ہرگز نہ کرو، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی آئے اسے مانو. جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ کے اصحاب کی آئے اسے مانو. ان کے بعد جو تابعین کا درجہ ہے پھر انسان کو ان میں اختیار ہے. امام مالک تابعی ہیں، امام اوزاعی تابعی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تابعین میں سے تم جس کو چاہے اختیار کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل دلیل تو اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں. چلو اور آسان کر دوں، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، تینوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ٹوٹ کے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے،
سب کے سب جہنم میں گئے سوائے ایک گروہ کے. میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے کہا وہ شیعہ ہوں گے، وہ بریلوی ہوں گے. پتہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے دیتے نا کہ فلاں ہوں گے، آج ہر آدمی وہی ٹیگ اپنے اوپر لگائے پھر رہا ہوتا، ہم تو فلاں ہیں، اور نہیں سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں، فارمولہ بتایا. ما انا علیہ و اصحابی الیوم، میں اور میرے صحابہ آج کے دن جس دین پر ہیں وہ اس دین پر اگر ہوئے تو وہی ناجی گروہ ہے. نام نہیں، فارمولہ ہے آپ کا. یہ اگر ہے انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، ٹینشن کی لرو. اور اگر آپ کا یہ فارمولہ نہیں ہے تو خوش مت ہو، ٹینشن لو، جہنم میں جاؤ گے. اگر یہ نہیں ہے آپ کا فارمولہ تو پھر خوش مت ہو، ٹینشن لو کہ آپ کہاں جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جو روایت ہے اسے مان لو، ان کے بعد تابعین کا درجہ ہے، انسان کو اس میں اختیار ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا تقلید اور اتباع میں فرق ہے. تقلید اور اتباع میں فرماتے ہیں اتباع تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حدیثیں لے لینا اور ان پر عمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد پھر تابعین کے اقوال میں انسان دیکھ بھال کر جو قول دلیل کے مطابق ہو اسے اختیار کر لے. آپ کا فرمان ہے کہ لوگوں خبردار نہ میری تقلید کرنا، نہ امام مالک کی، نہ امام ثوری کی، نہ امام اوزاعی کی، بلکہ احکام وہاں سے لو جہاں سے ان بزرگوں نے لیے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث سے. فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی نادانی یہی ہے کہ وہ دینی مسائل میں کسی شخص کی تقلید کرے. بھائی یہ سمجھیں ذرا اس بات کو، یہ کس کے اقوال ہیں؟ یہ اقوال ہیں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یعنی باقاعدہ تقلید ہوتی ہے نا. کتنا بڑا لطیفہ ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے اللہ رب العزت نے دلیل کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور جو بات دلیل سے ثابت نہ ہو اس کی پیروی سے منع کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس بات کی پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہیں ہے. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. وقت زیادہ ہو گیا، باقی انشاءاللہ اب جب درس شروع ہوگا دوبارہ جب پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا بے شک کہ سماعت، بصارت اور دل کا معاملہ تم پر نہیں چھوڑا گیا ہے. او ایڈ کے اوپر کیپشن بنا ہوا آتا ہے یہ دل کا معاملہ ہے، نہیں ہے کہ ایڈ کے اوپر کیپشن بنا ہوا آتا ہے کہ یہ حقیقت میں یہ دل کا معاملہ ہے. لیکن سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ایک سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، ہم نے ایک سینے میں ایک ہی، اور اللہ ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ یا تو دل اللہ کی طرف مائل ہوگا یا پھر جہاں بھی مائل ہوگا کفر کی طرف جائے گا. یا تو دل مائل ہوگا اللہ کی طرف، ورنہ کیا کہا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایک ہی دل ہے، اللہ کی طرف لگانا پڑے گا، کہیں اور لگ سکتا نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا. اللہ نے فرمایا آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا. اس کا کیا استعمال کیا تھا بھئی؟ آنکھ، توجہ سنیں. ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا، بتائے نا آتا ہے نا. ایک آنکھ بند کر لو دوسری آنکھ سے نہیں دکھے گا، ایک آنکھ پھوٹ جائے دوسری آنکھ سے نہیں دکھے گا نا. دونوں کا فنکشن ایک ہی ہے، دونوں سے نظر آتا ہے. ایک آنکھ سے دائیں کا دکھتا ہے، ایک سے بائیں کا دکھتا ہے، یا ایک آنکھ سے دائیں اور بائیں دونوں میں دیکھا جا سکتا ہے؟ بتاؤ. ایک آنکھ سے کالا دکھتا ہے، ایک سے سفید دکھتا ہے. دل ایک ہے لیکن آنکھیں دو دی ہیں. کان پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ جی
دو آنکھیں ملنے کا مطلب ہے صحیح اور غلط دونوں دیکھ، صحیح اور غلط دونوں کی تمیز پیدا کر، صحیح کی پیروی کر، غلط کو چھوڑ دے۔ دو کان کیوں ملے؟ صحیح اور غلط دونوں سن، صحیح اور غلط دونوں سیکھ، مگر پیروی صحیح کی کر اور غلط کو ترک کر دے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ اور پھر کل قیامت کے دن اللہ نے دو کے لیے نہیں کہا، اکلوتا ایک کا ہے، ان السمع والبصر واحد۔ کہ سوال ہوگا آنکھ کا کیا استعمال کیا، کان کا کیا استعمال۔ آنکھ کا استعمال بتا رہا ہوں، وہ اصل میں نا آپ کی ویڈیوز بہت طویل ہوتی ہیں تو وہ دیکھی نہیں جاتی۔ 50 اوور کا میچ دیکھ لیتا بھائی، وہ دیکھا جاتا ہے تیرے سے؟ کیوں دیکھا جاتا بھائی؟ ٹیسٹ میچ دیکھ لیتا بھائی؟ ہاں، کیسے دیکھ لیتا بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ ہے دلچسپی کا، اصل مسئلہ ہے سیکھنے کے ذوق اور شوق کا۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ مجھے دیکھیں سنیں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں ہمارا مزاج کیا ہے۔ پھر شکوہ دیکھو ہمارا کیا عجیب ہے۔ مزاج یہ ہے کہ دین کے لیے ہم میں نہ ذوق نہ شوق ہے کہ ہم، پتہ ہے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت کیا تھی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے تھے، آپ منبر پہ بیٹھے ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے تھے، ہم بھیڑ در بھیڑ جمع ہوتے تھے، کئی سو، لیکن سب کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ اگر ہم پر پرندے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے تھے۔ پتھر کے بت بنے ایسے سن کہ پرندے آ کے بیٹھ سکتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگے پرندے کو کہ یہ زندہ مردہ ہے۔ یہ ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ تھا صحابہ میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کاروباری مصروفیات تھیں، صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر بات ہے، خود اپنا بتاتے ہیں، کہتے ہیں میرے ساتھ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے میں نے اپنے برابر والے دکاندار کے ساتھ دن باندھے ہوئے تھے۔ ایک دن وہ دکان بند کر کے جاتا تھا، اللہ کے رسول کی مجلس اٹینڈ کرتا تھا، سیکھ کے آتا تھا، مجھے سکھاتا تھا۔ ایک دن میں دکان بند کر کے جاتا تھا، میں اللہ کے رسول کی مجلس اٹینڈ کرتا تھا، سیکھتا تھا اور آ کے اس کو سکھاتا تھا۔ پڑھو صحیح بخاری کتاب ہے۔ ہمارے والے کا مطلب وہ بہت ٹائم نہیں، آپ کا درس رات کو بہت لیٹ شروع ہوتا، اچھا رات کی شادی اٹینڈ کر لیتا۔ یہ ہے ہماری ترجیحات۔ جو بہانہ بنائیں گے جھوٹا اور بے بنیاد بنائیں گے، جو بات بولیں گے صرف خود کو مطمئن کرنے کے لیے بولیں گے، ورنہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں میرے 1000 اساتذہ ہیں۔ کتنے؟ کہتے ہیں میرے 1000 اساتذہ ہیں جن سے میں نے 3 بر اعظموں میں سفر کر کے علم حاصل کیا ہے۔ کتنے؟ 3 بر اعظموں میں، ایک کانٹیننٹ، پھر وہاں سے دوسرے کانٹیننٹ، پھر وہاں سے تیسرے کانٹیننٹ۔ یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ لتیہ آباد سے یہاں آ گئے، قاسم آباد سے یہاں آ گئے، پھلیلی سے یہاں آ گئے، مٹیاری سے یہاں آ گئے۔ یہ بات ہو رہی ہے پاکستان سے ہندوستان، ہندوستان سے آگے، پھر اس سے آگے، پتہ لگا ایشیا سے باہر نکل گئے، پتہ لگا افریقہ سے باہر نکل گئے، پتہ لگا یورپ کراس کر گئے۔ صرف کس لیے؟ آج ہمارا اللہ کہہ رہا ہے یار امام بخاری جیسا ہمارا حافظہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، ان کا خلوص دیکھو اور اپنا دیکھو۔ یار امام بخاری جیسا علمی ملکہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہے؟ ابے ان کی محنتیں دیکھو، اپنی سستی اور غفلتیں دیکھو۔ یہی تو وجہ ہے جو تقلید جیسا عذاب ہم پر مسلط ہے کہ کسی کی نہ کریں گے تو بتاؤ مرزا جہلمی جاہل کی کر لیں گے۔ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیا، فلاں کو چھوڑ دیا، فلاں اہل علم کو چھوڑ کے آیا، کس پہ آ کے مرا؟ اہل علم حضرات کو چھوڑ کے آ کے مرا کس پہ آ کے؟ جس کو 2 اردو کی سطر صحیح طرح پڑھنا نہیں آتی، عربی تو بہت دور کی بات۔ حالت دیکھو ذرا، کیا منوسیت کا عالم ہے۔ یہ ہے صرف اللہ کے دین کو اپنے پس پشت پھینک دینے کا انجام، دین کے اندر دین کو دنیا پر ثانوی حیثیت دے دینے کا انجام۔ نہ دین کا پتہ ہے میں نہ دنیا کا۔ پچھلا درس یاد ہے؟ جا کے دوبارہ سن لینا پچھلا والا درس، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ ایک ہی آیت میں دین اور دنیا دونوں کے معاملوں میں ہماری آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں کہ ہم نے دین کو اٹھا کے ایک طرف رکھا، دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے گئی، دین بھی گیا۔ یہ کوئی دین کا معاملہ ہی نہیں ہے صرف۔
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا. آنکھ کا استعمال کیا گیا؟ میچ دیکھتا تھا اللہ, 50 اوور والا بھی دیکھا, T20 بھی دیکھا, ٹیسٹ میچ بھی دیکھا. یہ دے گا نا جواب, یہی دے گا جواب, یہ دے گا جواب. صحیح بخاری اللہ پوری پڑھی, صحیح مسلم پوری پڑھی, سنن ترمذی پوری پڑھی, قرآن کا پورا ترجمہ پڑھا, تفسیر ابن کثیر پوری پڑھ رکھی تھی. آنکھ کا یہ استعمال کیا میں نے, یہ کہے گا. کان کا کیا استعمال کیا؟ سارے گانے یاد تھے اللہ, ساری قوالیاں سنا سکتا ہوں, ساری حمدیں, نشیدیں. چو نشید سنوں گا, منہ تو دیکھ لے اپنا. اللہ کی قسم سب سے بڑی گمراہی ہے یہ نشیدیں سننا. پتہ کیوں؟ وہ بھی گانے کی طرز پہ. کس نے تمہیں کہا ہے گانے کی لے پہ کسی چیز کو پڑھنا؟ کس نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے؟ قرآن کے علاوہ کسی چیز کو بھی ترنم میں سننا حرام ہے, مطلقاً حرام ہے. سورہ لقمان میں انشاءاللہ پڑھیں گے, سورہ اعراف میں پڑھ کے آ چکے ہیں. نشید سنے گا چو. ابے بھائی اللہ کے دین کو پڑھو, سیکھو, سمجھو, اس میں بقا ہے, اس میں کامیابی ہے. فارغ وقت کو کبھی بھی, یقین کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ایسی ہے, اللہ کی قسم آپ نے کچھ اور نہ فرمایا ہو نا, یہی باتیں ایسی ہیں آپ پہ ایمان لانے کے لیے کافی ہیں. پوری زندگی سمو جاتی ہے ان 2 باتوں کے اندر. فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی انسان کبھی قدر نہیں کرتا. 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی انسان کبھی قدر نہیں کرتا. ایک صحت کی کبھی قدر نہیں کرے گا. صحت مند ہے, تیل کھا رہا ہے, گھی کھا رہا ہے, بڑے کا گوشت کھا رہا ہے, لال مرچیں ٹھوس رہا ہے, آخر میں کیا ہوا؟ السر. آخر میں کیا ہوا؟ بلڈ پریشر. آخر میں کیا ہوا؟ دل کی موت. کیا ہوا؟ مر گیا کتے کی موت. اللہ نے تمہیں صحت دی تھی, اس کا کچھ تھوڑا سا اس میں اعتدال برت لیتے. کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو مگر اسراف تو نہ کرو, یہ اللہ نے کہا نا, پڑھ کے نا. اور دوسری چیز ہے فراغت. فالتو آدمی کیا کرے, ادھر کی تھوڑی ادھر کرے, ہے نا بھائی. اور سنو ذرا بات, 25 منٹ کا پروگرام دیکھ کر آئی ہیں ٹی وی پہ, اب آگے بیٹھ گئی ہیں ہوٹل پہ, چائے آ چکی ہے. اب چوچو نے اپنے ساتھ ساتھ ارد گرد کے سب لوگوں کا جینا حرام کر دینا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں افغانستان نے غلط کیا. تو بتا رہا, کون ہے تو بھائی؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تو بتا رہا تو کون ہے بھائی؟ وہ 25 منٹ کے پروگرام کا بخار ان پہ چڑھ گیا ہے, اب کسی پہ تو اتارنا ہے. سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ آرمی غلط کر رہی ہے. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے, مولوی سارے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے عورت کے ساتھ. سمجھ گئے میری بات؟ اچھا کوئی پوچھے ایسی, اچھا یہ ہو گئی, ساری باتیں ہو گئی, ٹھیک ہے. کچھ اور ہے بات کرنی؟ کوئی تعمیری بات, کوئی تقریبی بات؟ یہ ساری تقریبی باتیں کرنی ہے. اب بھائی یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, کس نے بتایا؟ حامد میر نے. کون ہے وہ؟ وزیر معیشت ہے, وہ کوئی معیشت کا باپ ہے وہ اس ملک کا. کس نے بتایا اس کو؟ یاد رکھیں اس بات کو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں کا مکلف نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو فرض کیا تھا نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور یہ بھی سننا ذرا, یہ بھی سننا ذرا. ہمارے پاس وہ والے مجتہدین بھی ہیں. کون سے والے مجتہدین؟ جو ظاہری سند اور ظاہری متن کی بنیاد پہ حکم لگاتے ہیں. ہمارے پاس بھی ایسے ایسے مجتہدین ہیں. بات چھوڑ دوں, کسی جگہ یہ حدیث میں نے پڑھ کے سنا, کہنے لگا یہ روایت ضعیف ہے. اچھا تو کیا کریں؟ علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے؟ اقرا کہہ کے کیا حکم دیا اللہ نے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کے اللہ نے کیا حکم دیا؟ علم حاصل کرنے کا ہی دیا نا. تو چل بھائی تو یہ حدیث نہ لے, قرآن کی آیتیں لے لے. ثابت تو یہ ہوگا نا کہ علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. اللہ نے ہم پر علم حاصل کرنا فرض کیا. اگر آپ کے پاس فراغت کا وقت ہے, کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ 2 چیزوں کی قدر انسان نہیں کرتا. دوسری کیا ہے؟ فراغت کی, جس کی کبھی بھی انسان قدر نہیں کرتا. فارغ ہے, بیٹھ کے کرکٹ پہ 2.5 گھنٹے تبصرے,
بیٹھ کے سیاست پہ 2.5 گھنٹے. ابے اللہ کے بندو, دین پڑھو سیکھو, دین پڑھاؤ سکھاؤ, بس اچھی باتیں کرو, مثبت باتیں کرو, تعمیری باتیں کرو, ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناؤ, اچھی باتیں کرو. کیا حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لوگوں آسانیاں پیدا کرو, مشکلات کھڑی نہ کرو, خوشخبریاں دیا کرو, ڈرایا مت کرو. میں اپنے بچپن سے سن رہا ہوں یہ ملک ختم ہونے والا, آج تک نہیں ہوا. میں 44 سال کا ہو گیا اور یہ مومن بھائی 52 سال کے ہو گئے. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات, ملک ختم نہیں ہو رہی ہے. اس کو جو ختم بتا رہے تھے نا پہلے دن سے, ان میں سے بہت سارے ختم ہو چکے, دنیا سے چلے گئے. تو بتاؤ کیا فضول باتیں تھیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے, تھیں نا فضول باتیں, ان کی کوئی حقیقت تھی. ایک حضرت نے 16 قسطوں پہ دجال پہ پروگرام کر لیا. وہ بڑا ٹائم ہے بھائی تیرے پاس, تو نے دجال پہ پروگرام کیا, ابھی ہمارے پوتے بھی نہیں دیکھیں گے اس کو. بھائی دجال آئے گا آگے, بہت آگے آئے گا, اس کا کیا تعلق ہم سے, ابھی کے دجالوں کی فکر کرو نا. یعنی کہ جو کرنے کا کام ہے وہ کرو, جو کرنے کا کام نہیں ہے اس کی طرف بالکل بھی اپنی توجہ نہ کرو. اس فراغت کا فائدہ اٹھاؤ, دین کو سیکھا کرو, ترجمے سے قرآن پڑھو. جو بھائی لائبریری کے قریب ہو لائبریری کا فائدہ اٹھائے. جو آیت نہیں سمجھ میں آتی لائبریری میں آئے, تفسیروں پڑھے, اس سے بھی نہیں سمجھ میں آتی علماء سے ملے, ان سے سیکھے, ان سے پوچھے. اسی طرح احادیث کا مطالعہ کرو. بھائی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, پڑھتے 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 قرآن شروع سے سورہ بقرہ میں آیت پہ پہنچے, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب نماز کیسے پڑھنی ہے, زکات کیسے دینی ہے, رکوع کرنے والے کون, ان کے ساتھ رکوع کیسے ہوتا ہے, حدیث کی کتاب اٹھاؤ پڑھ لو. اتم الحج والعمرۃ للہ, وہی سورہ بقرہ اب آگے پڑھتے ہوئے گئے, اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کے مناسک اللہ کے لیے پورے کرو. اب اٹھاؤ حدیث کی کتاب ہے, حج اور عمرے کے مناسک کیا ہے سیکھ لو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن نِّسَائِكُمْ, وہی سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے آگے گئے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن نِّسَائِكُمْ, عورتوں میں جن سے تمہیں نکاح کی خواہش ان سے نکاح کرو. اب وہ نکاح کیسے ہوگا, وہ عورتیں کس قسم کی ہوتی ہیں, اٹھاؤ حدیث کی کتابیں مطالعہ کر لو. وہی سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے آگے گئے, الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان, طلاق ایک کے بعد ایک ہے, پھر چاہو تو معروف طریقے میں روک لو ورنہ احسان کرتے ہوئے رخصت کر دو. اب یہ ایک کے بعد ایک طلاق کیا ہے, معروف طریقے میں روکنا کیا ہے, احسان کرتے ہوئے رخصت کیا ہے, احادیث کی کتاب اٹھاؤ پڑھ لو. اب ان میں کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آتی تو علماء سے پوچھو. نہیں علماء سے نہیں, انجینئر سے پوچھو. اس سے پوچھ لے بھائی, اگر وہ تجھے دلیل سے بتا دے اس سے پوچھ لے. ہم تو بس ایک ہی رونا سن رہے ہیں, پہلے دن سے یہ دن آ گیا, ہم تو صرف یہی رونا سن رہے ہیں کہ صحابہ غلط تھے, مشت زنی جائز ہے, گانا بجانا جائز ہے. ہم تو اس سے یہ سن رہے ہیں چیز, سود جائز ہے, قادیانیوں کو کافر نہ کہو, بلاسفیمی کیس یعنی گستاخ رسول والا جو کیس ہے وہ بندہ واجب القتل نہیں ہوگا. ہم تو بڑے ایسی ایسی جدید باتیں سن رہے ہیں جو کبھی دین میں نہیں ہوئی بیان. اپنے آپ کو دین سے جوڑیں, دینداروں سے جوڑیں, اپنے فراغت کا احساس کریں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. بھائیوں کے لیے 2 عدد اعلانات ہیں, انہیں بغور سنتے جائیے. پہلا اعلان یہ ہے کہ کل بعد نماز مغرب رحمانیہ مسجد گوشالہ میں انشاءاللہ